حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت دحیہ کلبی جو تھے یہ ایک بہت بڑے سردار تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کے زیر سایہ جو خاندان تھا وہ 700 قبیلے پر مشتمل تھا۔ 700 قبیلہ تھا ان کا، اتنا بڑا خاندان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو تھی کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے۔ ادھر دل میں جیسا ہی خیال آیا، جیسا ہی دل میں یہ تصور آیا کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا اور اللہ نے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو یہ کہہ دے کہ اگر تمہاری چاہت ہے، تمہاری پسندیدہ ہے کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے تو ہم نے دحیہ کلبی کے جو ہے وہ سینے میں نور ایمان کو داخل کر دیا ہے، اب وہ آ رہا ہے۔ یعنی میرے آقا کی دعا کتنی جلدی قبول ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تصور اور خیال فرمایا کرتے تھے، اللہ اس کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں جبریل پیغام لے کر آقا آپ کے دل میں یہ ہے، تو اللہ نے اس کے دل میں نور ایمان ڈال دیا ہے، اب ان قریب وہ آ رہا ہے آپ کی بارگاہ میں۔ فجر کی نماز کے بعد دحیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ بہت حسین و جمیل تھے، بڑا حسن تھا، بڑے ہی خوبصورت تھے۔ جب آپ مدینے میں آئے تو اہل مدینہ کی ہر ایک عورت اور ہر ایک مرد آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، اتنے خوبصورت تھے۔ پر یہ حسن ملا بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا، کیونکہ کائنات میں جو 4 چاند ہے حضور کی وجہ سے۔ تو صحابی تو ہر ہی خوبصورت ہے، کوئی بھی صحابی ہے، جتنے صحابہ ہیں سارے، ان کا ظاہر بھی خوبصورت، ان کا باطن بھی خوبصورت، ان کی گفت، ان کا ہر طریقہ ان کا خوبصورت، ان کی سوچیں خوبصورت۔ جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے پوری کائنات میں تمام لوگوں کے قلب کا مشاہدہ کیا تو جو سب سے اچھے قلب تھے اللہ نے میرے لیے وہ چن لیے، وہ میرے صحابہ بنے۔ تو لہٰذا صحابی کوئی بھی ہے، صحابہ تو سارے خوبصورت تھے۔ تو حضرت نبی جنبی جنبی ہر صحابی نبی جنبی جنبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت دحیہ کلبی آئے نا تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر زمین پر بچھا دی اور ان کو اشارہ فرمایا اس پر بیٹھ۔ وہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ آئے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں حضور کی غلامی میں آئے جو ہے وہ لا رہے۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی تو جب حضرت دحیہ نے یہ عزت دیکھی نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میرے آقا کی چادر پر بیٹھ نہیں گئے، حضور علیہ السلام کی چادر کو اٹھا لیا اور پہلے بوسہ دیا پھر آنکھوں پر رکھ لیا۔ حضور کی چادر کو پہلے بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد آنکھوں پر رکھ لیا، اور فوراً کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین اسلام کے اندر داخل ہونے میں کیا شرائط ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فوراً دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت دحیہ کلبی جب جیسے ہی دائرہ اسلام میں آئے اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی، زارو زار روئے۔ اس زارو زار رونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے دحیہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ رونا کیسا ہے؟ کیا اس لیے رو رہے ہو کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا یا کوئی اور ہے وجہ؟ انہوں نے عرض کیا آقا اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں گناہ بہت بڑے بڑے کیے، اپنی پچھلی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں دحیہ وہ گناہ کیا تھے جو تو نے اتنے بڑے گناہ کیے، وہ کیا تھے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، میں نے اپنی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ رونے لگے۔ تو پھر حضرت دحیہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، میرے بارے میں عرض کیجئے کہ اگر اللہ مجھے حکم دے کہ اس کے بدلے میں تو اپنے آپ کو قتل کر ڈال، میں حاضر ہوں، میں حاضر کہ اگر
میں اس پر قتل کیا جاؤں خود تو میرا یہ گناہ بخش دیا جائے گا، تو میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، اور اگر اللہ مجھے یہ حکم دے کہ تو اپنا سارا مال خیرات کر ڈال تو میں اپنا سارا مال خیرات کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ پچھلا گناہ بخشا جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، جناب دیا کو آپ ارشاد فرمائیں، کہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا اس کلمہ ادا کرنے سے، تیرا دین اسلام کے اندر داخل ہونے سے، اس وجہ سے اللہ نے تیرے پچھلے 60 سال کے گناہ بخش دیے۔ جب بندہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، جب اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، جب اللہ کے لیے جو ہے وہ دین میں شامل داخل ہوتا ہے، اللہ اس کے دین کی وجہ سے یا ہجرت کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جس کی شکل و صورت اتنی خوبصورت تھی کہ اکثر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو حضرت دیا کلبی کی شکل اختیار کر کے آیا کرتے تھے۔ جبریل اللہ کا فرشتہ جب نبی کی بارگاہ میں آتا تو اپنی شکل و صورت دیا کلبی جیسی بنا کر آتا، کیونکہ دیا کلبی اتنے خوبصورت تھے۔ اور جب دیا کلبی حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، کیونکہ وہ پنڈ کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے صحابی تھے، تو گاؤں سے وہ پھل لے کر آیا کرتے تھے حضور کے نواسوں کے لیے۔ اور جب وہ آیا کرتے تھے حضور کی جو ہے وہ زیارت کے لیے تشریف فرما ہوتے حضور کے سامنے، تو گفتگو ہوتی تو حضور ادھر سے حضرت حسنین کریمین بھی اپنے گھر سے نکل آیا کرتے، وہ حضرت دیا کلبی کے گود میں آ کر بیٹھ جائے، جولی میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت دیا کلبی جو ہے اپنے جیبوں سے پھل نکال کر ان کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور وہ پھل لے کر پھر اپنے گھر کی طرف روانہ داں ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں دیا کلبی کی صورت میں آئے ہوئے تھے کہ حضرت امام حسن و حسین آ گئے۔ انہوں نے دیکھا ہمارے چاچا دیا ہے، انہیں کیا خبر تھی کہ یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کون ہے، بچپن کا زمانہ تھا۔ وہ آئے تو آ کر دیا کلبی سمجھ کر جبریل کی گود میں بیٹھ گئے۔ یہ شان تھی میرے آقا کے نواسوں کی۔ جبریل علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کر تو جبریل علیہ السلام کی جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے۔ دیا کلبی تو جیب سے پھل لے کر ان کو دیا کرتے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پاس پھل تو ہے نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چاچا دیا پھل نہیں دے رہے تو انہوں نے خود ہاتھ ڈالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ تجھے دیا کلبی سمجھے بیٹھے ہیں، یہ تجھے دیا کلبی سمجھے بیٹھے ہیں، کیونکہ جب وہ گاؤں سے آتا ہے تو ان کے لیے پھل لے کر آتا ہے، تو اس لیے یہ تیری جیب میں وہ پھل تلاش کر رہے ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام نے حسنین کریمین کو وہاں رکھا اپنی گود سے اٹھا کر، اور جھٹ غائب ہوئے، سیدھے جنت میں پہنچے، جنت سے پھل لے کر آ کر ان کو پیش کر دیے، جنت سے پھل لے کر ان شہزادوں کو پیش کر دیے۔ تو حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے کہ جن کی شکل و شباہت حضرت جبریل علیہ السلام اختیار کر کے آیا کرتے تھے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ نبی کریم صلی